ساری دنیا جنت البقیع کے اندر جا رہی ہے. وہ مٹی اڑی ہے نا تو وہ دفن کر رہے ہیں اور ابھی ادھر بھی دفن کر. آپ کو ابھی بدر کی زیارتیں کرواؤں گا اور ابھی بس اس کو میں بھر لوں کہیں سے ایک دفعہ جلدی. سے اعلیٰ اور سب سے افضل جو پانی ہے وہ آب زمزم. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اس بستی میں ہوئی تھی. صحابہ کے نام ہے جو اس جنگ میں شہید ہوئے تھے بدر کے میدان میں. یہ ہے جبل ملائکہ. السلام علیکم. میں ہوں مدینہ میں اور آج میں نے بدر کی زیارتیں بھی کرنے جانا ہے، لیکن پہلے آپ کو دکھائیں کہ جنت البقیع میں ابھی میں جاؤں گا. فجر کی نماز میں نے ابھی پڑھی الحمدللہ. دیکھو کتنا رش ہے ماشاءاللہ. راستے بند کیے ہوئے انہوں نے، گھوم کے جانا پڑنا اوپر سے. یہ جنت البقیع ہے. یہ کہہ رہا ہے جی اوپر سے گھوم کے آؤ. وہ دیکھو دنیا کیسے جا رہی ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ساری دنیا جنت البقیع کے اندر جا رہی ہے. یہ لائن میں آ گئے ہم الحمدللہ. ادھر حضرت امام حسن، بی بی عائشہ، یہ سامنے ہی ان کی قبر ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ جنت کا قبرستان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی ادھر ہی دفن ہیں، 2 بیویوں کو چھوڑ کے، اور ان کے اتنے زیادہ ساتھی وہ بھی ادھر ہی دفن ہیں. اور دیکھیں حضرت امام حسن بھی ادھر دفن ہے. یہ دیکھیں کتنا بڑا قبرستان ہے. یہ جون سی قبریں ہیں یہ انہوں نے ابھی کھود دی ہیں تاکہ ادھر جو فوت ہوتا ہے اس کو ادھر لا کے وہ پھر دفناتے ہیں. تو سامنے آپ دیکھ لو یہ دودھ بھی اٹھ رہی ہے. یہ اسی لیے اٹھ رہی ہے کہ ان کو پھر ادھر دفنا دیا جائے گا. کہ وہ مٹی اڑی ہے نا تو وہ دفن کر رہے ہیں اور ابھی ادھر بھی دفن کر رہے ہیں. یہ ابھی ادھر سے آ گئے باہر. یہ تھی زیارت جنت کے قبرستان کی. ویسے نہیں کہتے کہ اے کاش موت مجھے مدینے میں آئے، کیونکہ جو ادھر فوت ہوتا ہے اس کو وہ ادھر ہی دفن کرتے ہیں. وہ بھی کتنا خوش قسمت بندہ ہے جو ادھر ہی فوت ہوتا ہے اور ادھر ہی اس کو دفن کرتے ہیں جنت البقیع. میں جا رہا ہوں بدر کی زیارتوں پہ. میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا سب سے سستا اور کتنے پیسوں میں آپ حیران ہو جاؤ گے. 7 بجے اس نے نکلنا ہے اور کہتا ہے ظہر تک واپس لے کے آؤں گا. آپ کو بھی بدر کی زیارتیں کرواؤں گا اور سب سے بڑی زیارتیں. یہ ہے ہماری آج کی سواری جو ہمیں لے کے جائے گی بدر زیارتوں پہ. یہ بڑی بس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. معزز حجاج کرام، آپ ذرا اپنے بائیں جانب آپ دیکھیں گے حرم کی طرف یہ 3 مساجد، ایک سفید والی ہے، ایک چھوٹے چھوٹے گنبد والی، اور یہ پل کے نیچے بالکل یہ ساتھ میں مسجد عثمان. باقی جو مساجد ہیں وہ صرف صفائی کے اوقات میں کھلتی ہیں. غمامہ کیوں کھلی رہتی ہے اس کی وجہ سنیے. غمامہ عربی میں کہتے ہیں کالی گھٹا کالی بدلی کو. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ یہاں پر تشریف فرما تھے. صحابہ کرام کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی کی قلت کی وجہ سے ہماری کھیتیاں تباہ ہو رہی ہیں اور ہمارے جانور پیاس سے مر رہے ہیں. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرمائے. تو اسی مقام پر بیٹھ کر جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے تو روایات میں آتا ہے کہ وہ کالی گھٹا کالی بدلی مدینہ میں آئی اور ایسی برسی کہ مدینہ کی تمام گلیاں پانی سے بھر گئی. مسجد غمامہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے. وہاں پر جا کر آپ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کریں اور وہاں پر آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. سفر شروع ہو گیا ہمارا. آپ کو بعد میں بتاؤں گا کتنے پیسوں میں اور کیا حساب کتاب ہے. سب سے سستا ہے اور سب سے اچھا بھی ہے ود اردو گائیڈ. یہ مسجد عنبریہ ہے، اس کو مسجد ترک بھی کہتے ہیں. اور آپ کے بالکل سامنے یہ ترکی ریلوے اسٹیشن تھا جس کو اب میوزیم بنا دیا گیا ہے. ترکی ریلوے اسٹیشن کے اندر آپ کو وہ مسجد دکھائیں گے جس کی ابھی تعریف بتلائی ہے، مسجد سقیہ. یہاں پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا. یہ دیکھیں فرنٹ والے ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں، چھوٹی سی مسجد ہے پیلے کلر میں، ابھی آپ کے دائیں ہاتھ میں آنے والی ہے. یہ ہے جی مسجد
सुक़िया। यहाँ पर एक कुआं भी है, उसका नाम बीर सुक़िया है। अभी आप फिर देखें तुर्की रेलवे स्टेशन के अंदर आपको ट्रेन आज भी नजर आ रही होगी। ये इस्तांबुल से मदीना तक सिर्फ एक मरतबा ये ट्रेन चलाई गई थी। ये देखिए जी, इंजन खड़ा हुआ है, बोगियां हैं। ये इस्तांबुल से मदीना तक सिर्फ एक मरतबा ये ट्रेन चलाई गई थी। उस दौर का जो खलीफा था, उसने जब इसका शोर सुना, उसने कहा आका के शहर में इतना ज़्यादा शोर, ये तो बेअदबी है। उसने वो सारा सिस्टम वहीं पर रोक दिया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहिमहुल्लाह, उनका घर जो कि पहले हज़रत फ़ातिमा बिन्त हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर था, करबला से वापसी पर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहिमहुल्लाह उसमें रिहाइश पजीर हुए थे। इस सफ़र में जो हमारी सबसे पहली ज़ियारत है, उसका नाम है बीर रोहा। बीर अरबी में कुएं को कहते हैं, रोहा जिस जगह वो कुआं वाक़ है उसको वादी रोहा भी कहते हैं। रिवायात में आता है कि 70 अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने वादी रोहा में क़याम किया और बीर रोहा से पानी नोश फरमाया। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी मक्का मदीना का सफ़र फरमाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी रोहा में क़याम करते और बीर रोहा से पानी नोश फरमाते। अभी एक पहला स्टॉप हमने मारा, ये वो वाली बस है जिस पे मैं आया हूँ। मैं अभी आया हूँ बीर शफा। पानी की बोतल पूछते हैं कितने, हाउ मच? 5 रियाल। दिस 5 रियाल। 5 रियाल एंड बिग वन 7 रियाल। 7। ये बोतल मैंने ली है और ये 2 बोतलें मिली हैं हमें 5 रियाल की। और ये वो कुआं है जिसमें जब ये गांव वालों ने कुआं खोदा था, ये जो मेरे सामने है, तो इधर पानी कड़वा आ रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लबाब मुबारक फेंका था और ये मीठा हो गया। अभी बस इसको मैं भर लूँ कहीं से एक दफ़ा जल्दी। पानी की बोतल भरी है और ये देखो क्या हालात हो गए। दुनिया यार, इतनी दुनिया माशाल्लाह। और ये कि चलो इधर बोतलें मिलती हैं, ये सबसे खुशी की बात थी। फाल की बात देखो, इधर हमारे प्यारे रसूल आए थे, हमारे प्यारे नबी आए थे, जिन्होंने इधर अपना लबाब मुबारक डाला और ये पानी मीठा हो गया। पहली ज़ियारत ये होगी, रास्ते में भी ज़ियारतें हम कर रहे हैं और ये बस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। देखो आप टैक्सी पे भी आ सकते हो, 300-400 रियाल दे के, पैसों की बात नहीं है, लेकिन उसमें वो आपको कुछ समझाता ही नहीं। इसमें देखो उर्दू गाइड भी है माशाल्लाह, मौलवी है, सही समझाता भी है। बस के पीछे हमारी बस है, अभी बस में बैठते हैं। ये आ गए हम वापस बस में, और सारे गए हैं और ये गए हम बैठ, और अब अगली ज़ियारत पे चलते हैं। सबसे आला और सबसे अफजल जो पानी है वो आबे ज़मज़म, उससे बढ़कर कोई पानी नहीं। ये असल वही रास्ता है जिसको तरीक़ुल अंबिया भी कहा जाता है और तरीक़ हिजरा भी कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का मदीना के जो असफार होते थे, इसी रास्ते से हुआ करते थे। मुल्क शाम जाने के लिए भी यही रास्ता इख्तियार किया जाता था। आप हजरात के दाएं बाएं ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये वो पहाड़ है जिन्होंने बारहा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत इस बस्ती में हुई थी। उनका कबीला जहाँ पर आबाद था, इस कबीला के वो सरदार थे। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात जो है वो मदीना से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर रियाज़ रोड पर एक बस्ती थी जिसका नाम रबज़ा था। वहाँ पर उनके हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाई, जब आप मदीना तय्यबा तशरीफ़ लाए तो मदीना के लोगों ने वेलकम किया, आपका इस्तक़बाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लोगों में इस्लाम की तबलीग शुरू की। आपकी तबलीग से मदीना के लोग जोक दर जोक मुसलमान हो रहे थे। गोया एक रियासत कायम हो रही थी। मुशरिकीन मक्का ने देखा कि मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, मुसलमानों की क़ुव्वत बढ़ रही है, उन्हें ख़तरा लाहिक हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर इसी तरह तमाम लोग मुसलमान हो गए तो हम तो ख़त्म हो जाएंगे, हमारी क़ुव्वत ख़त्म हो जाएगी। चुनाचे उन्होंने एक मशवरा किया। मशवरे में ये बात तय हुई कि एक तिजारती काफ़िला तैयार किया जाए, जिसकी तिजारत में मक्का के तमाम लोग शरीक हों। इस तिजारत से जो नफ़ा होगा उससे जंग का साजो सामान खरीदा जाएगा, जिससे मुसलमानों की क़ुव्वत को कुचला जाएगा। चुनाचे एक तिजारती काफ़िला तैयार किया गया, जिसके सरदार हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। वो काफ़िला लेकर मुल्क शाम गए, वहाँ पर जाकर तिजारत की। तिजारत करके जब यह काफ़िला वापस आ रहा था तो इसकी इत्तला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा किया कि अबू सुफियान इस तरह एक काफ़िला लेकर आ रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा जंगी साजो सामान है जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, तो हमें चाहिए कि हम इस काफ़िले को रोकें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़िला जब मकाम बदर के करीब हुआ तो आपको पता चला अबू सुफियान तो है नहीं, अबू जहल 1000 के लश्कर के साथ आया हुआ है।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم مدینہ واپس لوٹ جائیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم ان سے جنگ کریں۔ تو صحابہ کرام نے جنگ کو پسند فرمایا۔ اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی دو طرح سے مدد فرمائی۔ پہلی بارش کے ذریعے، کیونکہ مسلمانوں کے حصے میں جو زمین آئی تھی وہ ریتلی تھی جس پر چلنا دشوار تھا، جب بارش آئی تو وہ چٹیل میدان بن گئی۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتارا تھا۔ فرشتے جس پہاڑ پر اترے تھے وہ پہاڑ بالکل آپ کے سامنے ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے بڑا پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جبل الملائکہ ہے۔ اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح عطا فرمائی۔ 70 کفار مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، 14 صحابہ کرام اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، 13 کی قبور بدر کے قبرستان میں ہے۔ ابھی ہم سب سے پہلے آپ حضرات کو لے کر جا رہے ہیں بدر کے قبرستان میں۔ یہ میرے سامنے وہ قبرستان ہے بدر کا، 13 صحابی جو ہیں وہ بھی دفن ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ادھر دفن ہیں، اور وہ ابھی وہ پہاڑ ہے ادھر ابھی ہم جائیں گے۔ اس کے بعد ادھر ابھی ہم دعا کر لیں۔ گرمی بھی کافی ہے لیکن مزہ بھی بہت آ رہا ہے۔ ابھی واپس بس میں بیٹھوں گا اور اگلی زیارت پہ جاؤں گا۔ دیکھو کتنا مزہ آ رہا ہے کہ یار وہ آپ کو اردو میں ہر چیز بتا۔ بس ادھر سے چلتے ہیں آگے اگلی زیارت پہ۔ صحابہ کے نام ہے جو اس جنگ میں شہید ہوئے تھے تو ان کا انہوں نے نیم بھی ادھر لکھا ہوا ہے۔ اگلی زیارت پہ میں آ گیا ہوں اور ابھی ہوں میں بدر کے میدان میں۔ یہ تب بدر کا میدان تھا سارا، اور آپ وہ جو مسجد دیکھ رہے ہیں وہ ہے مسجد العریش۔ وہ مسجد ہے جدھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ ہوتا تھا تب جب جنگ ہو رہی۔ مسجد العریش نام اس لیے رکھا کیونکہ اس کا مطلب ہے کھجور کے پتے۔ ادھر ہی کہیں ایک کنواں بھی ہوتا تھا، جو کنواں بند ہو گیا میرے اندازے سے، ادھر ہی کہیں یہ ہے یا وہ ہے کوئی ہوتا تھا، جدھر یہ جو آرمی تھی اس میں سے 70 بندوں کو انہوں نے ادھر ہی پھینک دیا تھا، جس میں ابو جاہل بھی تھا۔ سے میں جاؤں گا اس مسجد میں، نفل بھی پڑھوں گا۔ ادھر ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ، وہ سامنے پہاڑ دیکھیں جدھر فرشتوں کو اتارا گیا تھا، سبحان اللہ۔ اور ادھر کیا، ادھر دیکھتے ہیں انہوں نے جو پتھر چھتر پھینکے ہیں، اندازے سے یہ وہ کنواں ہے جدھر ابو جاہل اور وہ سب کو پھینکا تھا۔ تو بندے یہ دیکھو پتھر مار رہے ہیں ادھر۔ میں وضو کروں گا اور انشاءاللہ ادھر ابھی 2 نفل پڑھوں گا۔ یہ مسجد میں آپ کو اندر سے بھی دکھاتا ہوں جو ہمارے پیارے نبی کا خیمہ تھا اس ٹائم پہ، سبحان اللہ۔ اسی مسجد میں پیاری نبی نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ہماری مدد فرما، تو اللہ نے فرشتے پھر بھیجے تھے زمین پہ۔ یہ وہی مسجد ہے، تب مسجد نہیں تھی تب خیمہ تھا۔ جی وضو کر لیا میں نے، یہ مسجد کے اندر میں جا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مسجد ہے۔ ادھر ابھی 2 نفل پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ نے نفل پڑھ لیے ہیں، ابھی ہم اگلی زیارت پہ جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں اس مسجد میں جو آگے دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کی بھی دعا ادھر ہی قبول ہوئی تھی جب اللہ نے فرشتے بھیجے تھے جنگ کے لیے۔ بس میں آگے واپس ادا کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ صف اول میں ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے جن کا پیٹ ہلکا سا نکلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے ان کو ایسے پش کیا، فرمایا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ صحابی فرمانے لگے، یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام پریشان تھے، یہ کیا بول رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بدلہ لے لو۔ تو وہ صحابی فرمانے لگے، یا رسول اللہ میرا پیٹ ننگا تھا، آپ نے زیرہ پہنی ہوئی ہے، آپ اپنی زیرہ اتاریں پھر میں بدلہ لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنی زیرہ اتاری تو وہ صحابی دوڑ کر آپ سے لپٹ گئے، چومنے لگے، رو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس جنگ میں نہیں بچوں گا، جاتے ہوئے آپ کا بوسہ لینا چاہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اسلام سے محبت۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرمائے۔ اب وہ صحابی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جا رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بھتیجے مجھے اس نے گرفتار نہیں کیا، مجھے کسی اور مخلوق نے گرفتار کیا ہے۔ تو وہ صحابی فرمانے لگے نہیں یا رسول اللہ میں نے ان کو گرفتار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ یہ واحد جنگ تھی جس میں فرشتوں نے بھی قتال کیا۔ فرشتوں نے کبھی کسی جنگ کے اندر قتال نہیں کیا تھا، بلکہ ان کو قتال کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قتال کا طریقہ سکھلایا کہ یا تو وار کرنا ہے گردن پر یا وار کرنا ہے بازو پر. گردن پر وار ہوگا تو اوپر گرفتار ہوگا, بازو پر وار ہوگا تو نیچے گرفتار ہوگا. اس پہاڑ کا ایک بہت بڑا حصہ ریت کا بھی ہے. جبل الملائکہ کے ریت کی خاصیت یہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاکستان انڈیا میں جو ریت کے پہاڑ ہوتے ہیں, ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں, جب وہاں پر آندھی طوفان چلتے ہیں تو وہ اپنا رخ بدل دیتے ہیں. جبل الملائکہ کے ریت کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر بھی آندھی طوفان چلتے ہیں لیکن اس کی ریت اوپر کو اٹھ کر دوبارہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھ جاتی ہے, اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتی. وہ جی میں اگلی زیارت پہ آ گیا, اور یہ ہے جبل ملائکہ. دیکھو یار سبحان اللہ, یہ 10 کلومیٹر لمبا پہاڑ تھا, اور اس مٹی کی یہ خاصیت ہے, اس ریت کی یہ خاصیت ہے کہ یہ باقی ریت کی طرح نہیں ہے کہ اڑ کے کہیں چلی نہیں جاتی ہے, واپس ادھر ہی آ جاتی ہے, ادھر سے کہیں جاتی نہیں. اور اسی پہاڑ پہ فرشتے بھی اترے. یہ دیکھو یار کیا بات ہے, دیکھو آج تک یہ ریت ادھر ہے, کیا بات. تو جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یار کیا پہاڑ ہے جدھر فرشتے آئے تھے میرے پیارے نبی کی مدد کرنے جنگ بدر میں, اور پہاڑ دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بتاؤ کیسا لگا یار, کیا زیارتیں تھی سبحان اللہ. اور مزے کی بات تھا, صرف 20 ریال میں مدینہ سے یہ ساری زیارتیں کر کے واپس جاؤں گا ود اردو گائیڈ. اگر آپ نے بھی یہ زیارتیں کرنی ہے تو آپ کو یہ بندہ ملے گا. بندہ کیا, ادھر بسیں کھڑی ہوئی ہیں مسجد بلال کے پاس, آپ بس مسجد بلال کے پاس چلے جاؤ, ادھر سے آپ کو خود پتہ لگ جائے. میرے پیچھے پھر اس پہاڑ کو دیکھ لو, دیکھو ماشاءاللہ کتنی زیارتیں کی. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کرو. اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھو. اللہ حافظ, بائے بائے.